یہ ایک خالص خالوانہ تحریر ہے جسے خالد فرشوری کی کتاب میں نے خالو ڈوبتے دیکھا سے لیا گیا ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کہ عورت شادی سے پہلے خالہ اور پھوپھی بن سکتی ہے، مگر چچی اور ممانی جیسے مراتب پر فائز ہونے کے لیے شادی کرنا لازمی ہے۔ اسی طرح مرد بھی بغیر شادی کے صرف کسی کا ماموں یا چچا تو بن جائے گا، مگر شادی کا لڈو کھائے بغیر دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے پھوپھا یا خالو نہیں بنوا سکتی۔ ویسے آپس کی بات ہے، خالو بننا کوئی قابل فخر بات نہیں ہے۔ خاندان کا سب سے غیر ضروری آدمی خالو ہی ہوتا ہے، کسی کام کا نہیں ہوتا۔ سارے کام تو آپ کے چچا اور ماموں کر رہے ہوتے ہیں۔ بطور خالو انسان کی ساری زندگی سسرال میں پروٹوکول کی آس میں ہی گزر جاتی ہے۔ میں نے آج تک کسی انسان کو خالو کے طور پر امپاورڈ نہیں دیکھا۔ خالو بننے کے بعد انسان ایک عجیب احساس کمتری، بے مصرفی اور عدم توجہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ خالو اور پھوپھا بنیادی طور پر عورت اورینٹڈ رشتے ہیں۔ یہ بیچارے صرف آپ کی خالہ یا پھوپھی کو آپ کے گھر ڈراپ کرنے کی حد تک تو قابل برداشت ہوتے ہیں، اس کے بعد اگر بیٹھ جائیں تو برے لگنے لگتے ہیں۔ انہیں صرف چائے یا کھانا نہیں چاہیے ہوتا، یہ چاہتے ہیں کہ پورا گھر انہیں ویسے ہی پیار سے اٹینڈ کرے جیسے ان کی بیوی کو کر رہا ہوتا ہے۔ پیار کا بھوکا ہوتا ہے خالو، مگر وہ سمجھتا ہے اسے اس خاندان سے حقیقی پیار کبھی نہیں ملا۔ اچھا آپ نوٹ کیجئے، شادی بیاہ کی تقریبات میں خالوؤں کی الگ گیدرنگ ہوتی ہے۔ یہ ایک الگ ٹیبل پر بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم آؤٹ سائڈر ہیں۔ یہی احساس محرومی خالوؤں کو چھوٹے موٹے موڈی پن کی طرف لے جاتے ہیں۔ خالو پیدائشی طور پر ایسے نہیں ہوتے، زمانہ انہیں اگنور کر کر کے ایسا بنا دیتا ہے۔ قدرت کی ستم ظریفی ہے کہ خالو بننے کے بعد اس سے وہ امپاورمنٹ بھی چھن جاتی ہے جو اس سے پہلے بطور چچا یا ماموں وہ کسی اور گھر میں انجوائے کر رہا ہوتا تھا۔ میرے خیال میں تو دنیا کے تمام خالوؤں کو کسی فقیر کی بد دعا ہے۔ خالو سونے کو ہاتھ لگائے تو مٹی بن جاتا ہے، خالو سے اسی لیے کوئی کام نہیں لیا جاتا۔ زیادہ سے زیادہ رشتہ فائنل ہو جانے کے بعد خالو کا دل رکھنے کے لیے اسے لڑکے کی انکوائری کا کام دے دیا جاتا ہے۔ میرے حساب سے آپ نے مختلف فلموں یا ڈراموں میں چچا، ماموں، سسر اور بھائی کے مضبوط کردار دیکھے ہوں گے، مگر خالو کا کوئی ذکر نہیں سنا ہوگا۔ آپ خود یاد کریں، اپنے ماموں اور چچا کو آپ اپنے دوستوں سے فخریہ ملواتے ہیں، ان کا تعارف کرواتے ہیں کہ یہ میرے چچا ہیں، یہ میرے ماموں ہیں، مگر خالو اور پھوپھا وہ بد نصیب رشتے ہیں جنہیں کسی سے ملواتے ہوئے آپ کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے۔ آپ خالو کو خالو اور پھوپھا کو پھوپھا کہہ کر نہیں ملواتے، بلکہ انکل کے نام سے متعارف کروا کر جان چھڑا رہے ہوتے ہیں۔ خالہ اور پھوپھی کی موت کے بعد تو خالو اور پھوپھا کی اور مٹی پلیت ہو جاتی ہے۔ انہیں خاندان میں کوئی دو ٹکے کو نہیں پوچھتا، بھلے انہوں نے خالہ اور پھوپھی کو زندگی میں کتنا بھی خوش کیوں نہ رکھا ہو، مگر سرگوشیوں میں ہر زبان پر یہی الزام ہوتا ہے کہ اس آدمی کے ساتھ نے مرحومہ کی جان لے لی۔ ہماری ان باتوں سے متاثر ہو کر ہمارے ایک دوست نے شادی کے بعد یہ مشاہدات اپنی بیگم سے شیئر کیے۔ اس نے بھی اتفاق کیا، مگر جب میرے دوست نے یہ کہا کہ اللہ مجھے کبھی خالو نہ بنائے تو وہ برا مان گئی اور کہا کہ یہ تو میری بہنوں کو بد دعا دے رہے ہیں آپ۔ آج عالمی یوم خالو ہے، اپنے ارد گرد موجود خالوؤں کو تلاش کریں۔